وہی چیزیں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں وہی مسجد میں آتی ہے. جب مسجد کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی تو کتنا درجہ بڑھ جاتا ہے. بیت اللہ شریف میں جائے گی اور بڑھ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا یہ مقام ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، فرمایا کہ ایک نظر کی اتنی قیمت ہے کہ ساری جنت ساری دنیا ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، زیادہ محبوب اور برتر ہوگی. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک نظر دیکھ لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جن لوگوں کو بھیجے گا ان کے پاس پاک اور صاف قسم کا عقیدہ ہونا چاہیے. پاک اور صاف قسم کا عقیدہ ہونا چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اپنے رب کی عبادت کے اندر وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شرک والی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدعات اور خرافات ان چیزوں سے اس نے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، کیونکہ بدعتی آدمی کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کل بدعۃ ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر قسم کی گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پاؤں اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، آپ کی امتی ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے دھکے دے کر ان کو دور کر دیں گے اور میں کہہ دوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو میری امت کے لوگ ہیں. فرمایا کہ اللہ کے فرشتے کہ انم قد احدثوا بعدک، دنیا سے جب آپ چلے آئے تھے انہیں دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر لی. بدعات، دین کے اندر اضافے، یہ بہت بڑا خطرناک قسم کا پہلو ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اب دین دو چیزوں کا نام ہے قرآن و سنت. اب اس میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی، اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کمی اور اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں کوئی کمی تھی جس کو یہ بندہ پورا کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے دین کے اندر اضافے کیے، نئی نئی باتوں کو دین کا لبادہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر من بعدی، ان کو دور کر دو. اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے. شرک سے بچانا ہے، بدعات سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک وہ بندہ جس نے حرام کھایا، اس حرام سے خون پیدا ہوا، اس حرام سے گوشت پیدا ہوا، اس حرام سے چمڑا جو ہے اس نے نشو و نما پائی. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے جب تک اس کو صاف کر کے کاٹ کے الگ نہیں کر دے گا یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو. تو یہ مہینہ ہمیں عقیدہ سکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں باعمل مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے. آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے روزے کی حالت کے علاوہ جائز ہے، کھانا جائز ہے، روزہ نہیں ہے، شعبان کا مہینہ ہے، پانی ہمارے لیے جائز ہے، روٹی ہمارے لیے جائز ہے، سب چیزیں کھا سکتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں. لیکن آپ سوچو کہ جب روزہ رکھ لیا تو وہ کھانا جو کہ حلال ہے، پاک ہے، کیا اب کھا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، معلقین بعراقیبہم، الٹے لٹکے ہوئے تھے، بانچیں پھٹی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا. پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روزے رکھے نہیں یا روزے رکھ کے اس کے تقدس کو پامال کیا. تو جو چیزیں عام حالات کے اندر ہمارے لیے حلال ہے، روزے کی حالت میں وہ چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں، استعمال نہیں کر سکتے. تو جو چیزیں روزہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں حرام ہے. شرک ہے، کفر ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سود کے معاملات ہے، رشوت کے معاملات ہے، کسی بھی صورت کے اندر انسان کے لیے جائز نہیں ہے. تو ان دنوں کے اندر تو وہ اور بھی زیادہ انسان کے اوپر جو حرام ہو جاتے ہیں. تو
تو اس لیے ہمیں ان چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ جیسے یہ رمضان ہمیں باعمل مومن اور مسلم بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں تقوی کی تعلیم دینے کے لیے لعلکم تتقون کہ تم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ میرے دل کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ قرآن بھی ھدی للمتقین، اور روزہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کے اوپر مبنی ہے۔ تقوی کو اگر الگ کر دیا جائے تو یہ عبادات ساری کی ساری ان کا وجود صرف ایک ڈھانچے کا ہوگا، جیسے کسی کی روح نکل جائے اور جسم جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تقوی کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ تقوی ایک عظیم قسم کی نعمت ہے کہ جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے دنیا اور اس انداز کی چیزوں کی طرف انسان اپنا ذہن نہیں لڑاتا، ان سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر گناہ کی طرف لے جانا چاہتی وہ نہیں جاتا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، مصر کی وقت کے بادشاہ کی ملکہ ہے، صرف اکیلی نہیں ہے، ساری عورتیں اس نے جمع کر لیے بڑے گھروں کی، پہلے خود مختلف قسم کے حربے استعمال کیے۔ یوسف علیہ السلام ہر موقع پہ اللہ کی توفیق سے گناہ سے بچ گئے، پیچھا کیا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، سارا تعاقب وغیرہ کیا گیا، پھر ساری عورتوں نے مل کر ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے ایک گناہ کے لیے، لیکن تقوی کیا ہے کہ ہر موڑ پہ وہ نکل جاتے، گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں وہ موقع بھی آیا کہ ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی یا تو ہمارا مطالبہ تسلیم کرو وگرنہ ہم تجھے جیل کے اندر پھر ڈلوا دیں گی۔ یہ دنیا داروں کا آخری حربہ ہوتا ہے، لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اب کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا تو میں پھر جیل میں ہی چلا جاؤں۔ اپنے رب کے سامنے دعا کرتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور رب اے میرے رب السجن قید کے اندر ڈلوا دے، احب وہ مجھے زیادہ پیاری ہے بنسبت اس گناہ کے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ قید مانگی ہے، جیل مانگی ہے، کیوں مانگی ہے کہ یہ بے پردہ خواتین سے میں اوٹ میں چلا جاؤں گا، مجھے نہیں دیکھ سکیں گی۔ آج بے پردگی کا کیا عالم ہے، شرم و حیا کی چادریں تار تار ہیں، یہ گناہ آج ہمارے بستر پر، ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں، سب جگہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اور معراج کے سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، جہنم کی آگ کے اندر جل رہے تھے، اور قریب تھا کہ جیسی آگ اوپر کو اٹھتی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کنارے تک آ جاتے اور کنارے کو پکڑ کے باہر نکل جاتے، لیکن جیسے یہ اوپر تک آتے جہنم کی آگ نیچے کو بیٹھتی، سارے دھڑام سے نیچے گر جاتے۔ پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم الظلات، بے حیا، بے شرم، بے غیرت، جنہوں نے شرم و حیا کی چادریں تار تار کر دی، زانی مرد، گندے مرد، گندی عورتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے ٹائم اٹھے، فرمایا کہ آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت سی ایسی عورتیں جو دنیا کے اندر لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عاریات ننگی ہے۔ آج ذرا دیکھ کے ہمارے ٹیٹ قسم کے لباس، باریک قسم کے لباس، باریک قسم کے دوپٹے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی یا بھتیجی سامنے آئی، سر کے اوپر باریک کپڑا تھا، بال جھلک رہے تھے، فوراً اس دوپٹے کو ان کے سر سے کھینچا، اس کو پھاڑ دیا اور موٹا کپڑا دیا جس سے بال ان کے چھپ جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ دو قسم کے گروہ ایسے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ہوں گے۔ فرمایا کہ صبح شام اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے اندر، ان کی صبح ان کی شامیں اللہ کی لعنت کے اندر اور اللہ کے غضب کے اندر ہوں گی، اور جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ وہ دو قسم کے گروہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں
قوم ماہم سیات کا اذناب البقر، فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر چابک اور لاٹیاں ہیں جن کے ساتھ فرمایا کہ چمڑا بھی لگا ہوا ہے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لاٹیاں برساتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من کذا و کذا، فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی لیکن پہننا نہ پہننا برابر ہوگا، اونٹ کی کوہانوں کی طرح تکبر سے ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، بے پردہ ہوں گی، فرمایا کہ گناہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گی اور خود بھی گناہوں کی طرف لپکیں گی، فرمایا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی۔ یہ موبائل سسٹم ہے آج، کس قدر غیرت کے جنازے، ایمان کے جنازے، اسلام کے جنازے، انسان دین سے دور، قرآن سے دور، مسجد سے دور، ماں باپ سے دور، شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور۔ یہ شیطانی کھلونے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا دین اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ حدیث یاد آئی سنن ابن ماجہ کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلوت کے گناہ ایسے ہوں گے، تنہائی کے گناہ ایسے ہوں گے کہ تنہائی کے گناہ، فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ بندہ جائے گا، اس کے سامنے سرزمین عرب کی تہامہ نامی پہاڑوں کے برابر جو بڑے اونچے اور بڑی لمبی ان کی جال ہے بچھی ہوئی، فرمایا کہ اس کے بدر نیکیاں ہوں گی، لیکن تنہائی کے گناہ جب سامنے آئیں گے ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ اس چیز کو سمجھیں اور وقت کی قدر کریں اور ان چیزوں کو آپ دین کے لیے استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، برے کاموں سے آپ بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، جب عمل ٹھیک ہوگا اس کے بعد آگے جنت ہے۔ اور پھر کچھ اعمال تو وہ ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور جب دنیا سے چلا جائے گا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، قبر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکے گا، قبر میں ہے، وہ گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے، موت آ گئی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے جب چلا گیا تو ان اعمال کا سلسلہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 قسم کے اعمال، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا۔ صدقہ کے معنی نیکی، یہ صدقہ وہ نہیں جو ہم اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں، صدقہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، وہ صدقہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص بیمار، اس کو چاہیے کہ چاہے وہ 10 روپے کا صدقہ کرے، 1 کھجور کا صدقہ کرے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا انسان، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر صدقہ کے معنی نیکیاں، اور نیکیاں کچھ تو وہ تھی جو کی چلا گیا، اور کچھ وہ نیکیاں نہیں جاریہ، وہ دنیا کے اندر جاری ہے، موجود ہے، لوگ اس جگہ پر بیٹھ کر نیکی کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے نمبر پر مسجد ہے، سب سے پہلے نمبر پر مسجد ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لو بیتا فی الجنہ، مسجد نبوی کے ساتھ زمین کا ٹکڑا بک رہا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے کہ جو بندہ اس کو خرید کے مسجد کا ٹکڑا بنا دے، مسجد کا حصہ بنا دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، وہ ٹکڑا خریدا اور مسجد کا حصہ بنا دیا۔ جہاں مسجد بن رہی ہو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالا کریں۔ میں ابھی کوئی مسجد نہیں بنا رہا، نہ میں نے آپ سے چندہ لینا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں مسجد بن رہی ہو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ یہ صدقہ جاریہ ہے، ہاسپیٹل، رفاہی کام، خدمت خلق کے کام، پانی کے سلسلے، نہریں اور قرآن مجید کے نسخے، احادیث کی کتابیں، یہ سارے صدقہ جاری ہیں۔ اور علم ینتفع بہ، دوسرے نمبر پر وہ علم جو دنیا کے اندر موجود ہے اور اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اور علم نافع صرف اور صرف قرآن و سنت کا علم ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں در حقیقت وہ فن ہے،
اور وہ دنیا کی حد تک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی شعبے سے منسلک ہے، دین منع نہیں کرتا، جتنا آگے تک جا سکتے ہیں آپ جائیے، لیکن وہ اس وقت تک جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہیں اور علم نافع قرآن و سنت ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، میدان حشر میں بھی کام آئے گا۔ شاگرد کی شکل میں، کتاب کی شکل میں شاگرد جب تک پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، جب تک سلسلے چلتے رہیں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے کھاتے کے اندر برابر کی نیکیاں ہوں گی۔ اس مسئلے کے اوپر جو قرآن مجید پڑھا گیا، اس کا حصہ استاذ در استاذ در استاذ، ائمہ کرام، تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام، معلم اول رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک از خود منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اتنے قرآن بخش دیے، اتنے بخشوا دیے، میں نے اتنے بخشوانے ہیں۔ ماں باپ کو برابر کا ثواب ہے۔ یہ علم نافع ہے۔ انسان قبر میں ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، اس کا شاگرد، پھر قیامت تک جتنے شاگرد آئیں گے، جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، برابر کا ثواب ہوگا۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام کتابیں لکھ کے چلے گئے، شاگرد چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کتابیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی ان کو برابر کا ثواب ہے، جب تک شاگرد پڑھتے رہیں گے برابر کا ثواب ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صالح بنا دے، سب سے بڑی دولت ہے۔ نیک اولاد جتنی نیکیاں کرے گی برابر کا ثواب ملے گا۔ اپنی اولاد کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرو، قرآن پاک کا حافظ بناؤ، احادیث کا عالم بناؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب کائنات حافظ سے کہے گا، اے حافظ، یہ تیرے سامنے سیڑھیاں ہیں، یہ تیرے سامنے سٹیپ ہیں، ایک سٹیپ سے دوسرے پر چڑھتا چلا جا، ایک ایک آیت پڑھتا چلا جا۔ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر الآیہ، فرمایا کہ تیری منزل وہاں پر ہوگی جہاں تو نے آخری آیت پڑھنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک منزل، ایک سٹیپ سے، ایک سیڑھی سے دوسری جگہ تک کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ادھر دیکھو آخری بندے کو جنت میں کیا ملا، اور ادھر دیکھو کہ حافظ کو کیا ملا، عالم کو کیا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے علم نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک آدھ اور نیکی کا ذکر کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل صالح کے حوالے سے، السائی علی الارملہ، السائی سائی سے ہے، سعی کرتے جس نے کسی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سائش، کوشش کرنا۔ فرمایا کہ ارملہ بیوہ ہے، بے سہارا ہے، چاہے وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، بے سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ المسکین، مسکین انسان کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ ایک مسکین ہے بیچارہ، اس کی جائز قسم کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اپنی جیب سے یا کسی کو شوق دلا کر۔ اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کوشش اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ الصائم الذی لا یفطر، اس روزے دار کی طرح جس نے افطار نہیں کیا۔ القائم الذی لا یفطر، اس قیام اللیل کرنے والے کی طرح جو رات کو سستی کا شکار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، ان کے لیے کوشش کرو۔ انسان گھر بیٹھ کے مجاہد فی سبیل اللہ، الصائم، القائم کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات آپ سب ساتھیوں کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگلی پوری زندگی جو ہے اسی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ڈھالنے اور گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں اس وقت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں، اللہ ان سب کو اور یہودیوں کے اوپر مسلط کر دے جو فلسطین کے اندر ایک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے راستے جو ہے وہ بنا دے۔